فرمایا بھی ہے کہ ہم نے دنیا کی ہر زندہ چیز جو ہے وہ کس سے پیدا کیا؟ پانی سے. اور دنیا میں جتنی آبادیاں ہیں وہ ساری کی ساری دریاؤں کے کنارے یا پانی کے منبع کے اوپر آباد ہوتی تھی. اور دنیا میں جتنے پرانے کھنڈرات ہیں، جتنے، میرے ایک دوست سے گفتگو ہو رہی تھی موئن دارو کے بارے میں کہ یہ ابھی خیر نہیں ہو سکا پتا کہ یہ برباد کیسے ہوا موئن دارو شہر، زلزلہ آیا کیا ہوا، اس پہ ہم کر رہے ہیں سر. میں نے کہا کہ سر اور بھی ڈال لو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پانی کے چشمے ہی سوکھ گئے ہو. ابھی بھی میں نے خود اپنی آنکھوں سے جب ہم کہیں پہاڑی علاقوں میں جاتے ہیں ہم نے قصبے کے قصبے دیکھے ہیں جہاں یہی تھا کہ جو چشمے کی بنیاد پہ صدیوں سے چل رہے تھے، چشمہ سوکھ گیا اور وہاں سے آبادی شفٹ ہو گئی. ابھی بھی کھنڈرات موجود. تو پانی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے رزق کا سرچشمہ ہے. اور یہ بات بھی، یہ شرف بھی انہی کو حاصل ہوا جنہوں نے ریسرچ کی کہ جو پانی ہے یہ زندگی کا کیا ہے، بعد منبع ہے. جب پانی نہ ہو تو پھر اس کے بعد زندگی بیکار ہے. تو اللہ پاک اپنا جو عزیز اور حکیم جو اس کی صفات ہیں اس کی بنیاد پہ یہ ساری آج اس کی تشریح بیان کر رہے ہیں کہ اللہ پاک کا غلبہ اور اللہ پاک کی حکمت بغیر غلبے کے بیکار ہے. اگر میں ایک حکمت کا کام کروں اور اس کے پیچھے میرا کنٹرول نہ ہو، میں صحیح طرح فالو اپ نہ کر سکوں، میرا اس کے اوپر سب پر دسترس نہ ہو، صحیح لفظ آپ نے دیا، دسترس صحیح پوری نہ ہو، تو وہ حکمت جو ہے وہ کب تک چل سکتی؟ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بالارض بعد موتها. زمین جب بنجر ہو جاتی ہے تو مردہ، بنجر زمینوں کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا مالک کون. بتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون، اور ہواؤں کا چلنا یہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے. لآیات لقوم یعقلون، جو عقل سے کام لیتی ہے. اب میں یہاں سے اس پہ تھوڑی سی تشریح کر کے واپس جاؤں گا. یہ اللہ پاک نے اب جو باتیں آئی ہیں کہاں سے بات شروع کی؟ آیات للمؤمنین، آیات لقوم یوقنون، آیات لقوم یعقلون. یہ ایسی نہیں باتیں کرتے، یہ تین مختلف باتیں بتائی ہیں. اب اس کی بھی پیچھے وجہ ہے تو ہم اس پہ تھوڑا تھوڑا بعد میں بات کرتے ہیں. وتصریف الریاح، ہواؤں کا پھرنا چلنا، رخ بدلنا، اور یہ نشانیاں ان کے لیے جو قوم عقل سے کام لیتی. ہمارے ہاں جو دین ہے ہمارا اور جو ہمارے دینی رہنما ہے وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ دین میں عقل کا کوئی کام نہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ اب یہ سارے میں نے جو کائنات ساری بنا دی ہے اس میں سوچ اور بچار عقل سے کام لینے والوں کے لیے جگہ ہے، باقی کے لیے جگہ ہی نہیں. اب کس کی مان کہاں جائے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ عقل سے کام لو، افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور ہمارے حضرات کہتے ہیں کہ عقل کو باہر رکھ کے آؤ ہمارے پاس. جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ کہتا ہے عقل سے کام مت لو. یہ اصول ہے. یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے. جب ہمارے پاس دلیل نہیں ہوتی ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم کوئی سوال آئے یا کوئی بات ہم اس کو اوائڈ کرتے ہیں. جب دلیل نہ ہو، دلیل ہو تو آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے آؤ جی بات کرو. جس کے پاس دلیل ہے وہ شیر ہوتا ہے. جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ کہتا ہے مجھے ایسے بندے ملیں جو عقل سے کام ہی نہ لیں. اب یہاں سے میں واپس جاتا ہوں. اللہ پاک نے بات شروع کی کس چیز کی؟ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، سورہ جاسیہ کی پہلی، کہ یہ کتاب کا نازل ہونا، کتاب کا من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے. تو یہ کیا ہوئی؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. اور اس کی پیچھے جو ہستی ہے بھیجنے والی وہ العزیز اور حکیم ہے. اور عزیز اور حکیم کو سمجھنے کے لیے کائنات کی اللہ پاک نے مثال دی ہے.
اور کائنات یعنی ایک طرف کائنات ہے اور ایک طرف قرآن ہے، ایک طرف کتاب اللہ ہے، ایک طرف کائنات اللہ ہے، اللہ کی کائنات ہے اور اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر تم نے اس کتاب کے بارے میں اس کے محاسن اور اس کے معجزات اور اس کے کمالات اگر تم نے سمجھنے ہیں تو پہلے کائنات کو دیکھ لو، وہ تو تمہارے سامنے ہے۔ کل کو تم کہہ سکتے ہو کہ جی مجھے کتاب کی سمجھ نہیں آتی، میں ذرا جہاں جا رہا ہوں ذرا بات سمجھیں، کہتے ہیں کتاب کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک تم 14 لوگ نہیں پڑھ لو گے۔ اللہ پاک کہتا ہے تم کائنات کو پڑھو، وہاں کوئی نہیں کہتا کہ 14 لوگوں کی ضرورت ہے۔ حیرت کی بات ہے، اللہ پاک نے اسی لیے بات کی ہے کہ کتاب اللہ کو سمجھنا ہے تو میری کائنات کو سمجھو، تو تم کائنات کو سمجھ جاؤ گے کتاب بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ 14 لوگ جب جھگڑا یہ کہاں سے کھڑا ہو گیا؟ کائنات کے معاملے میں وہ نہیں کہ وہ کہتے اچھا ایک اور مسئلہ، اب ایک اور بات کر دی انہوں نے، وہ کہتے ہیں کائنات کو دین سے ہی باہر نکال دو دنیا کو، اسی لیے کہ وہاں 14 لوگوں کی شرط نہیں ہے، وہاں تو کیا شرط کیا ہے؟ 3 شرطیں، وہی 3 شرطیں کہ اس کتاب کے لیے۔ پہلی شرط اس بات پہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، لقومی پہلا ایمان ہونا چاہیے، اور اگر آپ کا ایمان نہیں ہے تو اس کی دلیل لو، دلیل دو، بحث کرو، اللہ پاک سے پتہ چل جائے گا۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہا ہے کہ فَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تمہیں کوئی شک و شبہ ہے کہ یہ ہم نے نازل نہیں کیا اپنے بندے پہ، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ جیسی پہ، سیدھی بات۔ اس میں یہ کوئی اللہ پاک طرف سے کوئی وہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جو اس کو ڈنڈے مارو، جو میری کتاب نہیں مانتا اس کو مارو جی، وہ مرتد ہو گیا جی اس کو قتل۔ بھائی دلیل سے بات کرو، اللہ پاک نے اپنی کتاب منوانے کے لیے دلیل سے بات کی، تو دنیا میں بات ساری دلیل کی ہے۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں جی کہ وہ چونکہ اب اس کو نہیں مانتا وہ مرتد ہو گیا اس کو قتل کر دو۔ قتل تو وہ کرتے ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ایمان ہونا چاہیے، پہلی بحث قرآن کے حوالے سے ایمان کی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہ نہیں ہے۔ جب یہ مان لیا اب اس کے بعد اگلی بات آ گئی لآیات لقوم یوقنون، کہ اب جو قرآن اب کہہ رہا ہے، پہلے تو تھا کہ اس کو ماننا کہ یہ کتاب اللہ ہے کہ نہیں، اب جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس پر یقین کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن نے کہی اس دور میں اور پوری ہوئی، یہ یقین پیدا کرنے کے لیے قرآن نے کہا اس دور میں غلبت الروم، رومی مغلوب ہو جائیں گے فی بضع سنین، 40 سالوں میں۔ تو جن کو پہلے یقین ایمان کے ساتھ یقین نصیب ہو گیا انہوں نے پہلے مان لیا، کچھ نے کچھ 2-4 سال بعد مان لیا جب غلبت الروم والی اس طرح کی اور بھی پیشن گوئیاں ہیں جو میں آپ کو بیان کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے باقاعدہ ایک الگ پھر ایک چاہیے محفل 2 گھنٹے کی جس میں یہ ساری باتیں، ہر پہلو ایک پہلو ایسا ہے جس پر کئی گھنٹے گفتگو ہو سکتی۔ تو یوقنون کا پہلو، اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ابھی بھی وہ پہلو چل رہے ہیں، اللہ پاک فرمایا سنُرِیَہُمْ آیاتنا فِی الآفاق وَأَنفُسِهِمْ وَفِی أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، ہم عنقریب ان کو دکھاتے رہیں گے نشانیاں ایسی ان کے آفاق میں، کائنات میں۔ یہی تو مسئلہ ہے، میں کہتا ہوں کتاب اور کائنات، یہ ایک کتاب ہے اللہ پاک کا کلام، اور کائنات ہے اللہ پاک کا عمل۔ جب اللہ پاک ہمیں کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا، تو وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ تو اللہ پاک نے جو کہا وہ کر دیا، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو یہ جو مسائل ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کائنات میں قرآن کچھ کہے اور کائنات میں کچھ ہو، یہ ہماری غلطی ہے۔ ہم اڑے رہے آج تک کہ سن اسٹیشن